کہ وہ اگر ہمیں بٹھائیں تو بیٹھ جانا چاہیے، وہ اگر ہمیں کھڑا کریں تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ اہل بیت اطہار کا یہ فیضان ہے کہ یہ ہمیشہ نوازتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عطاؤں کو سدا سلامت رکھے۔ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ وہ جو آخرت سب سے آخر میں زلزلہ آئے گا وہ سب سے سخت ہوگا، اور وہ قیامت کی گھڑی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہر طرف سے ہلا دی جائے، واخرجت الارض اثقالها، اپنے اندر کی بوجھل چیزیں وہ باہر نکال دے گی، وہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، زمین میں عذابات کیوں آتے ہیں، زمین میں مصائب کیوں آتے ہیں، ہم لوگوں سے برکتیں کیوں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے 5 وجوہات احادیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آج اس علمی محفل سے آپ کچھ لے کر کے جائیں، اور اگر اپنی زندگیوں میں یہ خرابیاں آئی ہیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ فرمایا گیا جب سود خوری عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے تو گویا کہ سود کھانے والے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم چھوڑ نہیں سکتے سود کو تو آ جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا، ان کو کہہ دو، اب اعلان کر دو کہ آ جائیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ سود کیا ہے؟ یہ آج مسلمانوں میں بھی پھیلنے لگ گئی یہ بیماری۔ بعض لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے، لاکھ روپے آئے تو اس کو جلد سے جلد 2 لاکھ کیسے بنایا جائے، حلال طریقے سے نہیں، کسی کو قرضہ دینا اور اس پر اس سے زیادہ حاصل کرنا، اس کو آپ اپنی زبان میں بیاج کہیں، سود کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، لیکن اضافے کے ساتھ قرض سے کسی مسلمان سے حاصل کرنا یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس کا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے والا 1 درہم کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی وعید ہے، کیوں؟ اس میں حقوق العباد ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم کروڑ پتی ہو جائے اور تمہارا بھائی روڑ پتی رہے، تمہارا کوئی مسلمان بھائی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور تم اپنے محلات تعمیر کرتے رہ جاؤ۔ سود کی یہی خرابی ہے جو پورے یہود نے آج دنیا کو سود میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اگر کوئی انجانے میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے تو آج توبہ کر لے، یہ اللہ کے عذابات کو کھولنے والا راستہ ہے۔ اللہ کا عذاب قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جو وجہ ہے، فرمایا گیا جب زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج دنیا نے اس کو الگ الگ نام دے دیے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، لوگ قیامت کے قریب گناہ کریں گے لیکن نام کچھ اور دے دیں گے۔ آج جیسے اس کو ایک فیشن کے طور پر دے دیا گیا، نوجوان لڑکوں کا، ابھی تو ہماری روایات کچھ تو باقی ہیں یہاں پر، یورپ میں، انگلینڈ میں، وہاں جا کر کے دیکھیں کسی مرد کے، کسی جوان لڑکے کے ساتھ اگر کوئی لڑکی نہ ہو تو اسے معیوب سمجھتے ہیں لوگ۔
اور کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتے ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ہے اس کا. یعنی گناہ کو گناہ نہیں بلکہ اچھا فیشن سمجھا جانے لگ گیا. یہ اللہ کے عذاب کے لیے دروازے کھولنے والا گناہ ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کو اتنا مشکل، نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. ابھی کل کا جو دن گزرا پوری دنیا ویلنٹائن ڈے نام سے ایک فحش دن مناتی. کیا ہے یہ دن؟ ہمارے نوجوانوں کو سنبھل جانا چاہیے. دنیا جس گڑھے میں تمہیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اے نوجوانوں، تم یہ فیشن پرستی یا ان کی طرف ہرگز مت دیکھنا. اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایرے غیرے نتو کھیرے کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا. تمہارے لیے گنبد خضرا کا مکی کافی ہے. تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی کافی ہے. تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے دنیا نے اگر عزت پائی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں سے پائی ہے، میرے آقا کے قدموں سے پائی ہے. علی کو حیدر کرار کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے. عثمان غنی کو ذوالنورین میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے. عمر کو فاروق اعظم رسول اللہ کی نسبت نے بنایا ہے. ابو بکر کو صدیق اکبر نبی پاک کی غلامی میں بنایا ہے. اسی لیے ان صحابہ کا حال دیکھا ہے ہم نے. عزت اگر پائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے. آج ہم یہاں منبر پر بیٹھے ہیں کہ اگر مجھے کوئی عزت ملتی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو رسول کے پاس ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. منافق اس بات کو نہیں جانتے. منافق آج امریکہ کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، رشیا کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں ماڈرن کلچر میں عزت چاہیے. اے مومنو، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. آج میں آپ کو ادھر ادھر نہ لے جاتے ہوئے اللہ کے عذابات کی طرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں. آج جو زلزلے آئے یا دنیا ہل رہی ہے، سائنس اس کو کہتی زمین کے نیچے جو تہے ہیں، زمین کے نیچے کی چٹانیں جب کھسکتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے. اس کو پیمانہ بھی لے کر ناپتے ہیں کتنے ریکٹر کا یہ زلزلہ تھا. سائنس اپنے ایجادات کے بھروسے پر کچھ نہ کچھ کہتی ہے. حالانکہ سائنسی نظریات بھی ہر زمانے میں بدلتے آئے. نیوٹن کے زمانے تک لوگوں کو پتا نہیں تھا زلزلہ کیوں آتا ہے. 1760 تک بھی زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی تحقیقات نہیں تھی. ہر زمانے میں سائنس کے نظریات بدلتے جاتے. لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر چٹانیں ہوں کہ لاوا ہو کہ گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو، پوری روئے زمین کا ایک پتا بھی میرے مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پتے بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلتی ہے. آخر مجھے بتاؤ، زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پانی پر اس کو رکھا ہے، پانی پر زمین کیسے قرار پاتی؟ کون ٹھہرایا ہے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے. یہ شامیانہ کیسے لگا ہے؟ اس پر سب پورے کھمبے لگے ہیں نا، سب کھمبے لگے ہیں اور یہ شامیانہ ہے. اگر ابھی یہ کھمبے ٹوٹنے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں یا شامیانہ، چلو کپڑے کا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، گھر کی چھت کی بات کر رہا ہوں. تمہارے گھر کی چھت بھی پلر پر رکی ہوئی ہے. اگر ایک پلر میں بھی دراڑ آ جائے تو چھت کا کیا ہوگا؟ نیچے آئے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ، جب تمہارے پلر والی چھت گرنے لگ جائے تمہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اب گرے گی تو بھاگ کر پناہ کہاں لوگے؟ کہاں پناہ لوگے؟ سوچا کبھی؟ پلر والی چھت جب گرنے لگتی ہے پناہ لینے جاتے ہیں بغیر پلر والے آسمان کے نیچے. کیا بات ہے، واہ! اس آسمان کا تو کوئی پلر ہی نہیں، پھر بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ مولا میرے سر پر نہیں گرائے. تمہاری بنائی ہوئی چھتیں گر جاتی ہیں اور اس رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چھت پوری کائنات پر، مجھے بتاؤ کسی پلر پر ہے؟ کسی کھمبے پر ہے؟
لیکن تمہارا یقین ہے کہ وہاں پناہ ملے